الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اپنے پیچھے درہم دنانیر نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ دین چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پس جس نے دین حاصل کیا، علم حاصل کیا، اس نے بڑی دولت حاصل کی۔ علماء کے احترام سے متعلق بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا کچھ دن یا 2-3 دن اس کے اوپر مزید روشنی ڈالی جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کا جو ریشو ہے، مقدار ہے، وہ زیادہ ہی رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ سب بہت ناقدر ہیں۔ امام مسجد کی، خادم کی اور عالم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی احترام بھی نہیں ہے۔ اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسی کی برائی بیان کرتے ہیں۔ الامان والا فیض۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء کو قرار دیا ہے۔ کیوں؟ صرف فرق یہ کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور علماء غیر معصوم ہوتے ہیں۔ تو باقی جو دین کی خدمت ہے وہ ان سب کے درمیان مشترک ہے۔ علماء بھی دین کے وارث ہوتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بھی دین کا علم رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر مکڑی کی مثال سورۃ العنکبوت کے اندر بیان فرما کر، شرک کی تردید کر کے، شرک کی توبیخ اور زجر کر کے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، ان کو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اور پھر عوام کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو علماء کا دین اور شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بڑا ادب و احترام ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ یہ حدیث بڑی فضیلت رکھتی ہے علماء کے بارے میں۔ اسی حدیث سے ہمیں علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ عالم رات کو سویا رہے، غیر عالم ساری رات عبادت کرتا رہے، تو عالم کا سونا افضل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی غیر عالم پر فضیلت اس طرح ہے۔ مجلس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر، عالم کی یعنی باقی تمام لوگوں پر، غیر عالم پر، غیر علماء پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ لوگ حسد بھی کرتے ہیں ان سے، انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو مسجد سے بھی نکالا جاتا ہے، لیکن علماء پریشان نہ ہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت بن جاتی ہے۔ ان کو بستیوں سے نکالا گیا، اپنے گھروں سے نکالا گیا، اور علماء کو منصب امامت سے، یہ لوگ بیچارے یہی کر سکتے ہیں، یہی کام کر سکتے ہیں کہ منصب امامت سے اللہ کے گھر سے جو ہے نا وہ عالم کو ہٹا دیتے ہیں، امام کو ہٹا دیتے ہیں، بس یہی کام کر سکتے ہیں، اتنی ہی قدرت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان کے بس میں۔ تو علماء کو اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ ان کو دین کی بات کرنے کی وجہ سے بستیوں سے، گھروں سے، خاندان سے نکال دیا گیا، تو آپ لوگوں کو بھی دین کی بات کرنے کی وجہ سے اپنے اللہ کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اپنے محلے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے علماء کا احترام کرنا چاہیے، اور جو لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے تو علماء ہی نہیں لکھا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی حافظ، قاری، عالم پیدا نہیں ہوگا۔ کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس لیے میری خصوصی گزارش ہے کہ لوگ علماء کا احترام کریں، علماء سے دینی مسائل پوچھیں، بٹھائیں، ان سے حرام حلال کے متعلق بات پوچھیں، ان سے مشورہ کریں، اور ان سے اپنی نماز درست کریں، کلمے اپنے درست کریں، اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے
اس میں وہ زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے، آگے جا کر اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اس زندگی کو بھائی صحیح طریقے سے گزاریں ہم، جائز ہے ناجائز ہے، پاکی ہے ناپاکی ہے، ان تمام چیزوں کی معلومات اور ان تمام چیزوں کے متعلق مسائل اور علم، یہ سب چیزیں ہمیں علماء سے حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔